السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات اور اخلاق سے ہر شخص متاثر تھا۔ وہ مکہ میں صادق اور امین کے نام سے پہچانے جاتے۔ صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا، اور امین کے معنی ہے امانت دار۔ لوگ اپنی قیمتی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ وعدے کی پابندی کرتے۔ وہ کبھی وعدہ نہیں توڑتے تھے۔ وہ ہر شخص سے بہت پیار سے بات کرتے۔ ان کے لبوں پر ہمیشہ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور اخلاق کا تذکرہ مکہ کی ایک تاجر خاتون تک پہنچا۔ وہ خاتون کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو ان کا سامان تجارت شام لے جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار بھی تھے اور ان کو قافلے کے طور طریقے بھی معلوم تھے۔ ان خاتون نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ ان کا سامان تجارت شام لے کر جائیں تو وہ ان کو اس کا معاوضہ ادا کریں گی۔ مکہ کی تاجر خاتون کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان شام لے جانے کی حامی بھر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ملازم میسرہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔ سفر ایک بار پھر بہت لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ قافلہ پہاڑوں اور صحرا سے ہوتا ہوا آخرکار شام کے شہر بصرہ پہنچ گیا۔ وہاں کا موسم ٹھنڈا تھا اور خوب ہرے بھرے کھیت اور باغات تھے۔ شہر بھی بہت بڑا تھا۔ مختلف علاقوں کے تاجر اپنا اپنا سامان لے کر وہاں تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر میں خوب گہما گہمی تھی۔ میسرہ نے سامان تجارت اونٹوں سے اتروا کر ایک طرف رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بازار میں سب چیزوں کی قیمت دیکھی اور مختلف تاجروں سے بات چیت کی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامان تجارت کی قیمت لگائی۔ کچھ ہی دیر میں تاجروں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اور تمام سامان بہت اچھی قیمت پر بک گیا۔ سامان کی فروخت سے جو پیسے آئے وہ پیسے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بازار گئے اور ان پیسوں سے مکہ لے جانے کے لیے سامان خرید لیا۔ انہوں نے ایسی چیزیں خریدی جن کی مکہ میں بہت ضرورت تھی، جیسے دوائیاں، گھریلو استعمال کی چیزیں اور کپڑے۔ وہ چیزیں جب قافلے کے ساتھ مکہ پہنچیں تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لی اور بہت منافع ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تمام پیسے منافع کے ساتھ ان کو لا کر واپس دے دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب تاجر خاتون تھیں۔ وہ ایک عرصے سے تجارت کر رہی تھیں، لیکن ان کو کسی شخص نے بھی اتنا منافع نہیں لا کر دیا تھا۔ میسرہ ان کا ملازم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وقت تعریف کرتا رہتا۔ اس نے ان کو بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ایمانداری سے تجارت کی اور وہ کتنی پیاری عادات کے مالک ہیں۔ ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہے اور وہ لوگوں سے کیسے محبت سے پیش آتے ہیں۔ وہ ان کی نیک دلی اور صلہ رحمی کی باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اتنا بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق شخص نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن ان کی قریبی سہیلی نفیسہ ان سے ملنے آئیں۔
باتوں باتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے نفیسہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور اخلاق کا تذکرہ کیا اور انہیں بتایا کہ ان کو اس بار شام کی تجارت سے کتنا زیادہ منافع ہوا ہے۔ نفیسہ حضرت ختیجہ سے کہنے لگیں، آپ ان سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر سوچ میں ڈوب گئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر انتقال کر گئے تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور امیر ان سے شادی کی خواہش رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور نیک کردار سے وہ بہت متاثر تھیں۔ ان کو یہ تجویز پسند آئی۔ نفیسہ یہ رشتہ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ پسند کیا۔ حضرت ابو طالب اس رشتے سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے اعلیٰ کردار اور ان کے اعلیٰ خاندان کی ہر شخص تعریف کرتا تھا۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت سادہ تقریب میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک چھوٹا سا گھر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا ایک بہت رحم دل اور نیک خاتون تھی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی حضرت آمنہ کی ملازمہ تھیں، وہ بھی ان کے پاس آ کر رہنے لگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا ام ایمن رضی اللہ عنہا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک ملازم حضرت زید رضی اللہ عنہ دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے ملازم رکھنا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح اس گھر میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس رہنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے چھوٹے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بہت پیار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے گھر رہنے لگے۔ اس طرح یہ ایک پیارا سا گھرانہ بس گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ بٹاتے اور سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے تجارت کی غرض سے بہت سے سفر کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ دونوں بیٹے بالکل چھوٹے سے ہی تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بہت نیک اور فرما بردار تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت اور گھر کی مصروفیت کے باوجود کچھ وقت خاموشی سے بسر کرتے۔ وہ شہر سے باہر وادی میں چلے جاتے اور تنہائی میں اکثر سوچتے۔ ان کو بچپن سے ہی بتوں سے شدید نفرت تھی۔ انہوں نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ لوگ اس زمانے میں بتوں کے نام کی قربانی کرتے اور ان سے اپنی دعائیں مانگتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بتوں کے ناموں سے بھی نفرت تھی۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 برس تھی۔ کعبہ کی تعمیر ہوئے ایک مدت گزر گئی تھی۔ دیواروں میں دراڑیں تھیں،
سیلاب کے بعد عمارت تقریباً گرنے کو تھی۔ مکہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ پھر کعبہ کی تعمیر کیسے کی گئی، یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔